نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج گفتگو ہوگی تھوڑی سی مہمان نوازی کے بارے میں کہ مہمان کا کتنا ادب احترام کرنا چاہیے اور مہمان کو کب تک میزبان کے گھر میں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو پہلی حدیث میں روایت کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں یہ ہے 175 اور 176 نمبر ہے، اور بخاری شریف میں ہے 6018 اور یہی روایت 6476 پہ بھی ہے بخاری شریف میں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، ذرا الفاظ کو غور سے سنیے گا، کہ جو شخص اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر فرمایا جو اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے یا ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اور تیسری آپ نے فرمائی کہ جو اللہ اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، بھلائی کی بات کرے جس سے کسی کو فائدہ ہو، ورنہ خاموش رہے۔ اس میں مہمان کے عزت اور احترام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا لازمی احترام کرے۔ مہمان چاہے جس طرح کا بھی ہو، اس کا جو ادب و احترام ہے، اس کی خاطر تواضع ہے، یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے 4507، اس کا نمبر ہے 4507، یہ مسلم شریف میں ہے، اور بخاری شریف میں ہے 6019 اس کا نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہمان کی مہمان نوازی ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور ایک روایت میں ہے 3 دن تک ہے۔ یعنی مہمان کی جو مہمان نوازی ہے 1 دن اور 1 رات تک اس کی خاطر تواضع کی جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 دن تک اس کی خاطر تواضع وہ لازمی کرنی چاہیے۔ اور ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ 4508 مسلم میں نمبر ہے اس کا، اور 6135 بخاری شریف میں نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اتنی دیر کسی کے گھر میں بیٹھا رہے، یعنی میزبان کے گھر میں بیٹھا رہے، کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ گار کس طرح ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں بچے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی مہمان کو میزبان کے گھر زیادہ دن تک نہیں ٹھہرے رہنا چاہیے، کہ کیا پتہ اس کے حالات کیسے ہیں، یعنی اس کے پاس اتنا میزبانی کرنے کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے۔ تو 1 دن 2 دن یا حد سے زیادہ 3 دن، پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہے۔ ایسے ہی ایک مہمان آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے گھر میں پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو کہا گیا جی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا بھی آج رات اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اسے میرے پاس بھیج دیجیے۔ تو آپ ان کو جب ساتھ لے کے گھر گئے تو بیگم سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف اتنا ہی کھانا ہے کہ 1 فرد کھا سکتا ہے۔ تو وہ صحابی کی ذرا آپ دیکھیں ذہانت اور ان کا تقویٰ دیکھیں ذرا ان کا، انہوں نے کہا کہ جب میں اور مہمان کھانا کھانے لگیں گے تو تم ایسا کرنا کہ لائٹ ٹھیک کرنے کے بہانے جو چراغ ہے اس کو بجھا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو وہ جو صحابی تھے وہ صرف منہ چلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جو تو نے میزبانی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی ہے۔ تو مہمان کی جو میزبانی کرنا ہے، اس کی خاطر تواضع کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ لیکن کیونکہ اسلام ایک متوازن مذہب ہے، اس نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے،
اس لیے مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کے گھر زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ اور ایک اور روایت ہے 2461 بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں مختلف قبیلوں کی طرف بھیجتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی قبیلہ ہماری مہمان نوازی نہ کرے، کیونکہ ہم تو مسافر ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تمہاری مہمان نوازی کرے تو قبول کر لو، اگر نہ کرے تو جتنا ایک مہمان کا حق ہوتا ہے تم ان سے خود لے لو۔ یہ میں بخاری شریف کی آپ کو روایت بتا رہا ہوں، 2461 نمبر ہے اس کا۔ تو مہمان کے جو حقوق ہیں وہ اسلام میں بیان ہوئے ہیں، بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں کہ مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ ایک نبی تھے، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، غالباً ابراہیم علیہ السلام تھے، مجھے کنفرم نہیں ہے، غالباً یہی تھے کہ جب تک مہمان نہیں آ جاتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور انہیں اپنے گھر کے 4 دروازے رکھے ہوئے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مہمان آ جائے، اگر نہیں آتا تھا تو پھر آپ ڈھونڈ کے لاتے تھے، یعنی کسی نہ کسی کو کھانے میں شریک ضرور کرتے تھے۔ مہمان جو آتا ہے وہ اپنی قسمت ساتھ لے کے آتا ہے۔ آج کل کچھ حالات کی وجہ سے لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ مہمان کو میزبان کے گھر زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے، 1 دن 2 دن یا حد 3 دن۔ لیکن میزبان کے لیے فرض ہے کہ وہ مہمان کی جہاں تک ہو سکے اس کی مہمان نوازی کرے، اس کی خاطر تواضع کرے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کا احترام کرے، مہمان کی عزت کرے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے کھانے پینے کا انتظام لازمی کرے۔ تو یہ کچھ مہمانوں کے حقوق تھے جو ہم نے سنے ہیں۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ میں دین کا ایک طالب علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، تو خدا نہ خواستہ اگر میں کوئی مسئلہ یا میں کوئی حدیث لا علمی میں یا تحقیق نہ ہوئی ہو پوری طرح اگر بیان کر دوں تو خدا را میری رہنمائی فرمائیے، انشاءاللہ ہم اس کی دوبارہ تحقیق کر لیں گے۔ جان بوجھ کر تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کوئی شرعی مسئلہ وہ اس طرح بیان کر دوں، انشاءاللہ پوری تحقیق کے بعد ہی میں بیان کرتا ہوں، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا آپ کے علم میں معاملہ آئے تو ای میل کے ذریعے مجھے ضرور اس کی رہنمائی فرمائیے۔ اور دوسری بات یہ میں بارہا کہتا ہوں، تقریباً ہر وقت کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں کہ خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کیجیے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مائک نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایک سستا سا اور معمولی سا کیمرہ ہے جس کے ذریعے میں یہ حدیث آگے پہنچانے کی ایک کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ حدیث پڑھے بغیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھے بغیر ہم اپنی زندگی گزار نہیں سکتے، جہل ہوں گے، ہماری زندگی جہلوں والی ہوگی اور ہمیں مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوگا، بہت سارے کام ہم ایسے کر رہے ہوں گے جو گناہ ہوں گے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے حدیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں، اپنے گھر میں ضرور رکھیں، اور خدا را نماز کی پابندی ضرور کریں۔ نماز کی کوئی چوائس نہیں ہے چھوڑنے کی، کسی بھی حال میں نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 1117 1117، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے۔ یعنی نماز کی جو ہے وہ کسی بھی حال میں کسی کو بھی رعایت نہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، اور جو مسائل بیان ہو رہے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرط قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔